میاں صاحب کوئی اور کام کنسسٹنٹلی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگر ہمارے ہاں ڈاکٹر اکرام الحق دیگر لوگوں سے ہم جو بڑے بڑے لوگ ہیں معیشت کے حوالے سے ان سے ہم یہ آگاہی بھی لیتے رہتے ہیں اور ان سے ایک جو ہے سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب کہتے ہیں پاکستان کی کالی معیشت کا حجم 500 ارب روپے. اچھا بڑی کہانیاں سنی تھی ہم نے پچھلی دفعہ جب حکومت 2013 میں غالباً آئی تھی نا مسلم لیگ نون کی اگر میں غلط تو اس وقت انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمارے پاس تمام لوگوں کے ریکارڈ موجود ہیں نادرا میں جو جن کی ٹریول ہسٹری ہے جن کی جو سپینڈنگ کی جو میلان ہے وہ بہت اوپر کی طرف جاتا نظر آتا ہے. ہم ان کو پکڑیں گے کوئی نہیں پکڑا گیا اخیر میں عوام ہی پکڑے جاتے ہیں. میاں صاحب اب یہ انفارمل اکانومی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے اور ٹیکس نیٹ میں کون لائے گا who will bail himself. بات یہ ہے اور اس میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ 1992 کا جو تھا ایکٹ تھا ایک قانون بنایا تھا کہ باہر سے جتنے پیسے آ جائیں اندر وہ اس کو ہم نہیں پوچھیں گے اگر ڈالرز میں آ رہے ہیں تو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ سے کہا گیا تھا. اور میرے بہت سارے معیشت دانوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ اس پہ غالب اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس قانون نے جو سیریل منی لانڈرر پیدا کی ہیں وطن عزیز میں اور جو ہمارا حال ہوا ہے آپ 2018 سے دیکھ لیں. کبھی ہم کہتے ہیں جی $18 بلین کی پراپرٹی دبئی میں خریدی جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کیا لیگل سورس سے جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے. اگر لیگل سورس سے جا رہی ہے تو اچھی بات ہے. ابھی $11 بلین کی بات ہوئی کوئی نہیں بتاتا. اب یہ کام کرنے والے کوئی نہیں کرتے میاں صاحب. یہ گا گے گی کی جو میں بات کرتا ہوں یہ گانا میں گیت جو ہے 1985 سے سن رہا ہوں. یہ ہو جائے گا وہ کر دیں گے یہ بن جائے گا. ہوا کیا کہ جو ہے ادھر اس نے جس طرح میں کوٹ کرتا ہوں اسلم بھوتانی صاحب کو وہ کہتے ہیں جی بلوچستان اسمبلی کے اندر سے بھی ارب پتی نکل رہے ہیں ادھر سے. بھائی اللہ تعالیٰ اور آپ کو ہن برسے مگر ہمارے ملک میں بھی تو کوئی نظر آئے نا اس ہن کا جو صرف ایک طبقے میں وہ ہن برستا نظر آتا ہے نیچے نظر نہیں آتا. اب یہ $500 بلین ہے یہ کیسے بنا میاں صاحب ذرا اس پہ آپ مجھے اپنی رائے دیں پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں قائد صاحب یہ جو کالی معیشت جس کو پیرلر معیشت کہتے ہیں یہ اور اگر سرکاری معیشت کا حجم دیکھا جائے تو یہ $1 ٹریلین بنتا ہے. $500 ارب ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو کہ کالی معیشت جس کو کہتے ہیں. اور یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے جو وہاں پر جو ہے وہ کھپتی ہے. اصل میں اس کا خالق کون تھا؟ اس کا خالق جو ہے وہ سن 2000 میں اس کو شروع کیا گیا تھا ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو اور پرویز مشرف تھے. اور پرویز مشرف نے جب یہ بزنس شروع کیا تو اس وقت جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت تک وہ لوگ جو سائیکل پر تھے وہ پجاروں پہ آ گئے اور جو پجاروں پر تھے وہ جہازوں پہ چلے گئے اور جہاز وہ اتنے بڑے کہ ہوئے کہ اتنے جہازوں پر جہاز ملٹیپلائی ہوتے گئے اور پاکستان سے وہ سرمایہ جو ہے وہ باہر جاتا گیا. یہاں پر جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری نہیں کہنا چاہیے کھاتا جو ہے وہ اس میں تیسرے ٹاؤنز لگا لیں تیسری جو سوسائٹیز ہیں کہ آج اسلام آباد کے اندر ایک لسٹ آئی تھی سی ڈی اے کی اس میں 109 سوسائٹیاں انلیگل تھیں. وہ انلیگل سوسائٹیاں کیسے بنی ان کو این او سی کس نے جو ہے وہ دیا؟ سی ڈی اے کیا سو رہا تھا یا ایل ڈی اے کیا سو رہا ہوتا ہے آر ڈی اے سو رہا ہوتا ہے لیکن نہیں قائد صاحب وہاں پر رشوت لی جاتی ہے. رشوت کے جو وہاں معیشت ہے جو کالی معیشت وہ ہے وہ بھی اگر نکالا جائے تو اس کا جو حجم ہے وہ بھی بہت بڑا نکلے گا. اب یہ جتنی بھی معیشت جو ہے وہ اس طرح ہے کالی معیشت جس کو کہتے ہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. وہاں پر نہ تو کسی کو روزگار ملا ہے فائلیں بکتی ہیں کاغذ بکتے ہیں. ایک کاغذ جو ہے کئی لاکھ کروڑ کا بکتا ہے اس پر جو ہے لوگوں کے فراڈ ہوتے ہیں. آج اب جو ہوئی تھی کانفرنس جو اوورسیز کانفرنس تھی اس میں رونا کیا رویا انہوں نے وہ یہی رونا رویا انہوں نے کہ ہم یہاں انویسٹ کیا تھا پلاٹوں پہ وہ پیسہ کہاں گیا نہ ان کے پلاٹ ہے نہ ان کا پیسہ ہے وہ جن کی جیبوں میں گیا ہے اس پر نیب جو ہے وہ خاموش رہا ہے. نیب نے آج تک تحقیقات نہیں کی لیکن اب تحقیقات سنا ہے کہ ضرور شروع ہو چکی ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ تحقیقات جو ہیں وہ کسی انجام تک پہنچیں گی کیونکہ بہت بڑا مافیا ہے. کسی کو باہر سے لانا ہے کسی کو اندر سے جو ہے پیسے نکالنے ہیں. ٹیکس کا جو ہے وہ اب نظام شروع کیا ہے. ہمیں تو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے قائد صاحب. ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ $1 ٹریلین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ $1 ٹریلین کی اکانومی اگر پاکستان کی سرکاری اکانومی ہو تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. اب 2 ٹریلین کی اکانومی بننے جا رہے ہیں. ہم تو پہلے ہی 1 ٹریلین کی اکانومی ہیں لیکن وہ جو کالا دھن ہے کالی دولت ہے وہ اس وقت ہماری اسمبلیوں میں بھی نظر آتی ہے ہمارے جو شعبوں میں نظر آتی ہے ہمارے بڑے بڑے بیوروکریٹس میں نظر آتی ہے. تو حضور یہاں پر جو ہے اگر انصاف کا عمل شروع ہو گیا اور جو کہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کا نام واچ لسٹ میں پڑ چکا ہے اور وہ بڑی لمبی لسٹ ہے اگر وہ واقعتاً ایسا ہے تو یہ کالا دھن بھی واپس آ گیا تو 500 ارب ڈالر ہم کام کیا کرتے ہیں مثال کے طور پہ
ہم نے کبھی آج تک ابھی یہ دکانوں کا مسئلہ تھا، دکانیں توڑ کے پتہ نہیں اس کے ٹھیکے کس کو بیوٹیفیکیشن کے ملتے ہیں. پہلے ہم نے کیا کیا، پہلے تو یہ تفتیش کرائیں LDA میں سے کہ یہاں پہ جو بائی لاز تھے بلڈنگز کے وہ کیا تھے، کہ بھئی آپ نے اگر پلازا بنانا ہے تو اس میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ بنائیں گے. پہلے تو ایک تفتیش شروع کرائیں کہ یہ کس نے ایگزیمپشن دیں، اس پہ شروع کرائیں. ابھی لاہور جو ہے ہم میتوں کا جو ہے ان پر میک اپ کرتے رہتے ہیں. پہلے یہ تو پتہ چلے کہ ہمارے خوبصورت ہرے بھرے اور جو دنیا کے قدیم ترین شہروں کو اس سطح پر کون لے آیا، یہ بیوٹیفیکیشن. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے پتہ کریں یہ جو کول کا جو لگایا ہے آپ نے، یہ کس نے اجازت دی؟ یہاں ارشد عباسی صاحب ہمیں بتا کے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لاہور پہ ایک کالی تہ جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں میں ہمارے بچوں کے اندر جا رہی ہے، اور اس سے کسی کا وہ بچہ بھی نہیں بچتا جس نے جو ہے وہ 2 نمبر پلازا بنانے کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی نہیں بچتا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو کول پاور پلانٹ کی آپ نے بات کی ہے یہ میرے سامنے لگا ہے. میں وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا سر. وہاں پر ایک بڑے افسر جو کہ اب بھی بڑے افسر ہیں، ان سے میں نے یہ سوال کیا وہاں پر کھڑے ہو کے کہ یہ جو کول پاور پلانٹ لگایا جا رہا ہے جس میں جو ٹیکنالوجی ہے یہ سنا ہے سب کریٹیکل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم پائلٹ پروجیکٹ لگا رہے ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ اس کی ایش جو ہے وہ اس کا بندوبست کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جدید ٹیکنالوجی ہے، وہاں پر ایش جو ہے نہیں پھیلے گی. اس وقت یہ حال ہے کہ وہاں پر جو ہے لاہور تک جو ہے ایش ہی ایش ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. سارا وہاں نہر نزدیک سے گزرتی ہے، اس کا پانی پولوٹڈ ہو گیا ہے. لیکن قائد صاحب جو IPPs ہیں، اس میں اس وقت جو IPPs 2015 میں لگے تھے، ہم بعد IPPs کی چل نکلی ہے، تو اس میں حویلی بہادر شاہ لگا تھا، بلو کی لگا تھا، نندی پور لگا تھا، اور جو ہے گدو پاور پلانٹ 747 میگا واٹ کا لگا تھا. یہ 3725 میگا واٹ کے بنتے ہیں پاور پلانٹس. اس کی جو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی رہی ہے وہ 2162 ارب روپے دی جاتی رہی ہے. اور اب جو ہے وہ انہوں نے نیگوسیشن جب ہوئی ہے پاور ٹاسک فورس کی، تو انہوں نے نیپرا میں ایک درخواست دائر کر دی ہے. قائد صاحب انہوں نے کہا کہ ہمارا ریٹ کم کر دیا جائے، کیونکہ 35% ہم نے منافع کما لیا ہے اور 35% ہی کیپیسٹی پیمنٹ ہم نے لے لی ہے. اب جو ہے وہ کم از کم ہمارا جو ہے وہ ہم آ گئے ہیں اس ایشو سطح پہ کہ ہمارا جو ہے وہ نیگوسیشن کر لی جائے اور ہمارا ایک تو منافع کم کر دیا جائے، جو ہے وہ اس صورت حال میں جو ہے وہ ہم لے آئیں گے، اور اس میں مرمت اور آپریشن کی لاگت بھی کم کر دی جائے. 5 روپے فی یونٹ اس میں قائد صاحب جو پیداواری لاگت ہے، بڑی واردات اور بڑا کھیل ہو چکا ہے. میری بات ہے اس میں بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی. میاں صاحب میری بات سنیں، یہ نا میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ لاشوں پہ نہ پھینکیں پرفیومز. جو کام اور کھیل آپ نے کر دیا ہے 1993 سے لے کے اب تک، اس کو سنبھلنے کے لیے تو 5 انقلاب چاہیے پاکستان کو. اب ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کرنے لگے ہیں. اب وہ چونکہ انہوں نے کہا یار کھولو مت، اب ہم نے کھولو مت. 11 پاور پلانٹس نے پہلے ہی اپلیکیشن دائر کی ہے، 4 جو ہے یہ ہیں، 5 پہلے تھے، تو اس سے کم از کم جو ہے وہ 10 روپے فی یونٹ کم ہوگی. تو اس میں جو یونٹ ہے فی یونٹ وہ 25 روپے تک جو ہے وہ آنے کا امکان ہے. میاں صاحب دیکھ لینا امکان، مجھے پتہ ٹھیک ہے آپ کی بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ پتہ چلے نا کہ واردات ہوئی کیا اس ملک کے ساتھ. اب ہم یہ کر دیں گے، اب ہم یہ نہ کریں اس طرح. یہ بڑی نا وہ کہتے ہیں کہ اب نمک چھڑکنا ہے آپ کے زخموں پر. پہلے نکال کے لائیں اگر آپ سنسیر ہیں، کیونکہ آپ اس لیے نکال کے نہیں لاتے کہ میں ہی خود ہی نکل کے نہ آ جاؤں.